السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کا تعارف اسلامی تاریخ میں جنم لینے والے ایک ایسے فرقے یا ایسے مذہب سے کروانے جا رہے ہیں جو اپنے عقائد اور رسومات میں کافروں کو بھی مات دے چکا ہے۔ اس فرقے کے ماننے والے دیگر مسلمانوں کو کافر و مرتد کہتے ہیں اور اس بنیاد پر ان کا قتل واجب اور ان سے جنگ فرض عین قرار دیتے ہیں۔ کسی مسلمان کو قتل کرنا ان کے نزدیک دین کے بڑے اور اہم واجبات میں داخل ہے۔ معصوم بچوں، کمزور عورتوں کو ذبح کرنا اور مسلمانوں کی مساجد تک کو مسمار کر دینا ان کے دین کا ایک حصہ ہے۔ لبنان، عراق اور شام سے لے کر ترکی کی سرحدوں تک پھیلا ہوا یہ فرقہ نصیریہ کہلاتا ہے، حالانکہ یہ خود کو علوی کا نام دیتے ہیں اور اپنا تعلق اثنا عشری شیعوں سے جوڑتے ہیں۔ البتہ اہل تشیع علماء اس فرقے کے ابتدائی ادوار سے ہی انہیں باطل اور ایک غلط فرقہ قرار دیتے آئے ہیں۔ اس فرقے کا بانی محمد بن نصیر النمیری نام کا ایک شخص تھا جو 9ویں صدی عیسوی میں پیدا ہوا۔ ابتدا میں یہ آدمی اہل بیت کے 11ویں امام حسن العسکری کا رفیق کار اور مداح ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، حالانکہ اس شخص کی تائید یا تردید میں امام حسن العسکری کا کوئی قول ثابت نہیں۔ بعد ازاں اس نے پہلے امام مہدی اور بعد میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ یہ شخص نہ صرف محرم خواتین سے نکاح کو جائز سمجھتا تھا بلکہ ہم جنس پرستی جیسے مکروہ فعل کو خدا تک پہنچنے کا راستہ کہتا تھا، جبکہ یہ خود بھی ہم جنس پرستی جیسے عمل بد میں مبتلا تھا۔ اس کے ہم اثر اہل سنت اور اہل تشیع دونوں ہی مکتبہ فکر کے علماء نے اسے اور اس کے عقائد کو اسلام سے خارج قرار دیا، جس کے بعد محمد بن نصیر نے مسیحی، مجوسی اور کرامتی عقائد کو جمع کر کے ایک علیحدہ مذہب کی بنیاد رکھی۔ محمد بن نصیر ہی کی نسبت سے آنے والے ادوار میں اس کے ماننے والے نصیری یا نصیریہ کہلائے۔ نصیری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ربوبیت کے قائل ہیں، یعنی وہ انہیں خدا قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ نصیری نامی یہ گروہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جنت و دوزخ کے منکر ہیں۔ ان کے نزدیک نمازی پنجگانہ اہل بیت کے ذکر اور رمضان کے 30 روزے 30 ولیوں کے نام ہیں۔ نصیری شراب کو نور سمجھ کر نہ صرف اسے پیتے ہیں بلکہ اس کی انتہائی تعظیم و تکریم بھی کرتے ہیں۔ نصیریوں کے نام مسیحیوں سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے تہواروں کے علاوہ کرسمس اور ایسٹر، جبکہ نوروز اور مہرجان کے ایرانی تہوار بھی بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ نصیریوں کی یہ تاریخ ہے کہ یہ مسلمان دشمنی میں ہمیشہ آگے رہے ہیں۔ صلیبی جنگوں میں ان کی تمام تر ہمدردیاں مسیحی افواج کے ساتھ تھیں، جبکہ منگول لشکروں کو بھی ان کی جانب سے ہر ممکن مدد فراہم کی گئی۔ نصیریوں کے اسی عمل کے خلاف سلطان رکن الدین بیبرس نے ان کے خلاف کئی مہمات سر انجام دیں۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری بااثر سلطان عبد الحمید ثانی نے نصیریوں کی اصلاح کی بھرپور کوششیں کیں۔ آپ نے ان کے لیے علیحدہ مساجد اور درسگاہیں بنوائیں، لیکن یہ سب بے سود رہا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب یہ خطہ فرانسیسی حکومت کی زیر اثر آ گیا، تب فرانسیسیوں نے الاسکیا میں انہیں ملک شام سے علیحدہ ایک ریاست بنا کر دی جسے دولت الویون کا نام دیا گیا۔ اس دور میں نصیریوں کو کئی دیگر مراعات اور آسانیوں سے نوازا گیا۔ موجودہ دور میں نصیریہ نامی یہ گروہ شام، ترکی اور عراق سمیت دنیا بھر میں لاکھوں کی تعداد میں پھیلا ہوا ہے۔ نصیریوں میں مزید 3 فرقے پائے جاتے ہیں۔ ان میں پہلا فرقہ قمری کہلاتا ہے اور یہ لوگ چاند کو حضرت علی کا مظہر کہتے ہیں۔ ان کے مطابق حضرت علی چاند میں رہتے ہیں اور مرنے کے بعد ان کے چاہنے والے ستاروں کا روپ دھار جاتے ہیں۔ نصیریوں کا دوسرا فرقہ شمسی کہلاتا ہے۔ یہ سورج کو حضرت علی کا مظہر مانتے ہیں۔ ان کے مطابق سورج ہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ رہتے ہیں۔ جبکہ نصیریوں کا تیسرا فرقہ مرشدین کہلاتا ہے، جو 20ویں صدی کے ایک نصیری سلمان مرشد کے نام سے منسوب ہے، جس نے اپنے متعلق مافوق الفطرت قوتوں کے منسوب ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس شخص کے نصیری پیروکار اپنے آپ کو مرشدین کہلواتے ہیں۔ اس کے علاوہ نسلی یا نسبی حوالے سے بھی نصیریوں میں 4 قبائل یا تقسیمیں پائی جاتی ہیں۔ ان میں پہلا گروہ ماتا ویرا کہلاتا ہے، جو عراق میں بسنے والے نصیری تھے۔ یہ 13ویں صدی عیسوی کی شروعات میں
اپنے ہم مذہبوں کی مدد کے لیے ملک شام کی جانب ہجرت کر گئے تھے اور بعد ازاں وہیں آباد ہوئے۔ نصیریوں کا دوسرا اور طاقتور قبیلہ الحدادین کہلاتا ہے، جو کہ شام کے حکمران خاندان الاسد کا خاص وفادار ہے۔ اسی حکمران خاندان کی آنکھ اور کان کا لقب دیا جاتا ہے۔ 1982 میں ہونے والے شہر حما کے قتل عام میں اس قبیلے نے بھرپور شرکت کی تھی، جبکہ اخوان کی تحریک کو کچلنے میں بھی اس کا خاص کردار رہا۔ بشاری فوج کے اہم عہدیداروں کا تعلق اسی قبیلے سے ہے۔ نصیریوں کا تیسرا قبیلہ الخیاطین کہلاتا ہے۔ یہ قبیلہ بھی نصیری اقتدار کا ایک اہم ستون ہے۔ اب آتے ہیں الکلبیہ کی طرف، جو نصیریوں کا سب سے جنگجو اور ظالم و سفاک قبیلہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فریق مخالف پر کسی بھی قسم کے رحم کے قائل نہیں۔ ان کا تاریخی پیشہ ہمیشہ ہی سے لوٹ مار اور قتل و غارت گری رہا ہے۔ بیشتر مغربی اور مسلم مورخین کے مطابق ملک شام کے حکمران بشار الاسد کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے۔ ملک شام میں برسر اقتدار قوت یعنی سوشلسٹ باس پارٹی کے بیشتر ارکان نصیریہ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس حکومت کی زیادتیوں سے تنگ آ کر ہزاروں ڈاکٹرز، انجینئرز، دانشور اور ہنرمند افراد ملک چھوڑ کر سعودی عرب، مصر، مراکش اور کئی دیگر ممالک میں جا کر آباد ہو گئے ہیں۔ بشاری حکومت کی جانب سے کی جانے والی زیادتیوں کے باعث پچھلے کافی عرصے سے یہ ملک شدید ترین خانہ جنگیوں میں بھی مبتلا رہا ہے۔ ان خانہ جنگیوں کی وجہ سے ملک شام کے رہائشی ایشیا سمیت دنیا کے کئی مختلف ممالک کی طرف ہجرت بھی کر رہے ہیں۔ دوستو، مجھے یقین ہے کہ آپ نے نصیریہ نامی اس گروہ کا نام تو سنا ہوگا، البتہ اتنی تفصیلات کے ساتھ نہیں۔ اگر یہ ویڈیو واقعی آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل، جہاں ملتے ہیں سچے واقعات مستند حوالوں کے ساتھ، قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق، افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت، زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات، قدیم اور جدید جنگوں کے احوال، دلچسپ اور پراسرار واقعات، بادشاہوں اور جرنیلوں کی عیاشی کی داستانیں، ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں، یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے اردو ڈائری کو۔